المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورۃ الاعراف آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ ترجمہ ہے، زمین میں فساد مت مچاؤ، بعد اصلاحها، زمین کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اسے اللہ کو خوف اور طمع، یقیناً اللہ کی رحمت قریب ہے، نزدیک ہے نیکوکاروں سے۔ آیت کا آغاز ہو رہا ہے منفی پہلو، ولا تفسدوا، جبکہ گزشتہ کی آیت ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مثبت پہلو تھا کہ پکارو، مانگو اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ دوسری آیت میں پھر دعا ہے وَادْعُوهُ، پکارو، خوف اور طمع۔ تو ایک چیز تو وَلَا تُفْسِدُوا، تو پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلی آیت میں جو تھا وہ کیا اور دوسری آیت میں ہے وہ کیا۔ پہلی آیت میں دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ دعا کیسی مانگو، تو تضرعا و خفیہ، خفیہ خیفہ، جیسے کہ آخری آیت میں ہے اعراف کی کہ وَادْعُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ خِیفَةً وَتَضَرُّعًا، خیفہ سورہ مریم میں ہے، زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، چپکے۔ اور دوسری آیت میں آج کی خوف، تو خفیہ یعنی کیا، چپکے یعنی کیا۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں، زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال 90 سال، بیوی کی بھی بانجھ، ایسی صورت میں زور سے دعا مانگے محراب میں اے اللہ مجھے لڑکا دے دے، تو لوگ کیا سوچیں گے؟ تو نہیں، خفیہ۔ سورہ انبیاء میں اس کا ذکر ہے رب لا تجعلنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کیا مانگتے ہیں دعا؟ چپکے سے، خفیہ، کہ مجھے تنہا مت چھوڑو، وراثت۔ تو حکم ہوتا ہے نبشرک بیحییٰ اسمہ یحییٰ، تو اکثر میں کبھی دوائیاں بھی بتلاتا ہوں نا، قرآنی دوا ہے یہ۔ جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں، ظاہر ہے کہ طبی علاج کرنا چاہیے، مگر اس کا ورد رکھیں۔ سورہ انبیاء آیت 189 رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس لیے کہ صحیح تلفظ تو آپ دیکھیں گے تو ہی پڑھ سکیں گے۔ تو یہ ہے خفیہ، چپکے چپکے۔ اور بتلا دیا گیا تھا انہ لا یحب المعتدین، لیکن اب جو بتا رہا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کیا بتلایا جا رہا ہے؟ اس دعا کا محرک کیا، سبب بتلایا جا رہا ہے۔ پہلے طریقہ اور اب سبب کہ آپ کیوں دعا مانگیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعا مانگنے کا حکم اللہ نے دیا، وَادْعُوهُ ہے نا، اللہ فرماتے ہیں مانگو مجھ سے اللہ، تو جب وہ خود بتلا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، کلمات بھی وہی بتلا رہا ہے کہ اس طرح مانگو، اور یہ بھی بتلا رہا ہے کہ کیوں کر مانگو،
تو ظاہر ہے کہ اس سے مانگنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ محرک بتلا رہا ہے. دیکھیے خوف یعنی ڈر، طمع اردو میں لالچ اور امید. عربی کا لفظ طمع ہی ہے، لالچ کے لیے بھی طمع، امید کے لیے بھی طمع. تو لالچ اور ہے، امید اور ہے. لالچ تو انسان لالچ رکھتا ہے کہ حد سے زیادہ کا، اور امید اسے آپ کی فیاضی سے امید ہے، توقع ہے. تو ڈر کس کا اور طمع کس کی؟ ایک انسان حاکم ہے، ایک انسان کے پاس باغیچہ ہے، ایک انسان کے پاس اولاد ہیں، فخر کرتا ہے میرے 12 بیٹے ہیں. تو اسے معلوم ہونا چاہیے محرک اس کا یہ کہ یہ اسباب اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے، اس باغ کو، اس حکومت کو، ان اولاد کو کبھی بھی ختم کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ خوف رہے کہ اللہ تو نے ہمیں جو اولاد عطا کی ہے انہیں نیک بخش بنا، اور ہمارے زندہ رہنے تک انہیں ثابت قدم رکھ تاکہ ہمارے کام آئے. تو یہ خوف کئی دفعہ ہوا ہے. اسے اولاد ہوئی، جب یہ بوڑھے ہو گئے تو سب فوت ہو گئے، اب بیچارے رہ گئے تھوڑا. تو خوف اس بات کا، لیکن خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی ہو کہ وہ ذات جس نے خود حکم دیا ہے کہ وَادْعُوهُ، جس نے خود کلمات بتائے، اس ذات سے امید ہے کہ وہ ہمارا خیال ضرور رکھے گا. ظاہر بات ہے کہ جب ایک صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ مانگیے آپ کو کیا چاہیے، تو دینے کا ارادہ ہے. اب یہ اور بات ہے کہ لا يحب المعتدین، حد سے تجاوز نہیں کرنا. جی ایک کسان ہے، کہتا ہے کہ آج کی بادشاہت مجھے دے دے، تو کسان آدمی بادشاہت کیسے سنبھالے؟ تو حد کراس نہ کیجیے، مانگیے. تو چونکہ بندہ حقیقت کو سمجھنے سے عاجز ہے، اس لیے اے اللہ تو بہتر جانتا ہے مجھ سے کہ میں کس کا محتاج ہوں. تو دعا جب انسان مانگتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اسے کتنا دیا جائے. تو یا تو اس کی دعا قبول ہوگی تو فائدے میں رہا اور اجر بھی ملا کہ وَادْعُوهُ، اللہ سے مانگا. یا اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو بھی فائدے میں رہا، اجر ملا، اور اس کی برکت سے اس کی کوئی سیئات، کوئی مشکل، کوئی حادثہ دور کر دیا گیا. اور اگر حادثہ دور نہیں بھی کیا گیا، اسے اس کی کیا خبر، تو قیامت میں اجر رہا. تو یہ ہے وَادْعُوهُ. لیکن سنیے اب کیا کہتے ہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ذرا قواعد والے سامنے توجہ رکھیے گا. یقیناً رحمت اللہ، اللہ کی رحمت قریب، نزدیک ہے نیکوکاروں کی. اب جب نیکیاں کریں گے، نیکیاں کون سی؟ بھلائی کا جذبہ، اخلاقیات، غریبوں مسکینوں ہر ایک سے ملنا، تکبر نہیں، غرور نہیں. یہ نماز روزہ ہے تو فرائض ہے، تو اس کے نزدیک رہے گی. آپ مانگیے. ہاں لیکن ذرا آپ سنیے، یہ کون سی لینگویج ہے؟ یہ دیکھیے رحمت لمبی تا سے لکھا ہے، اور پہلی سطر میں رحمت گولتا سے لکھا ہے نا. پہلی لائن دیکھیے، علی علم ہدی و رحمہ، ہے نا، گولتا سے ہے، اور یہاں لمبی تا سے. اب یہ پبلک نے مشہور کر لیا کہ گولتا عربی کی اور لمبی تا اردو کی، مگر قرآن کی تا کوئی کہتا ہی نہیں. جی تو قرآن میں دونوں ہے کہ نہیں؟ تو ہم یوں کہ نہیں کہتے کہ قرآن میں شریف میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسا قبائل کا خیال رکھا. اردو والے، اردو کی ماں کیا فارسی اور عربی، اردو والوں نے بھی یہیں سے لیا رحمت لمبی تا، عربی والوں نے سے بھی یہیں لیا. تو قرآن سب کی زبان ہے، ہماری بھی، سبوں کی. یہ تو ایک خاص بات تھی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زبان کیا ہے. مگر سنیے، رحمت اللہ، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. تو رحمت مؤنث ہوا، چاہے گول ہو چاہے لمبی ہو. تو کیا ہونا چاہیے؟ اگر صرف نحو پڑھاتا ہو نا اور وہ نماز پڑھانے لگے تو وہ آگے نہیں جا سکے گا.
اس لیے نحویوں کو نماز پڑھانے کے لیے موقع نہیں دیا جاتا، وہ وہیں رک جائے گا۔ اب اتنی تو شدت ہے نا ہم میں کہ رحمت اللہ قریبتن ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا، تو قریبن کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کس کی؟ اللہ کی، تو رحمت کرنے کا جذبہ کون؟ اللہ کی ذات، تو اللہ کی ذات کے لیے صفت ہمیشہ مذکر، تو رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ قاعدے کی بات ہے۔ اب یہ آیت شروع ہوئی ہے منفی پہلو سے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ چونکہ دعا سے اس کا ربط تھا اس لیے ہم فارغ ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کہ فساد مت مچاؤ، مت رچاؤ زمین میں، اصلاحہا، پرانی تفسیریں لیں گے نا اور نئی تفسیریں لیں گے، فرق ملے گا آپ کو۔ جب جاپان میں بم پھینکا گیا، کمبوڈیا میں کیمیکل پھینکا گیا، اس وقت جو تفسیریں لکھی گئی ہیں نا اس میں اور بات ہے، یہ تفسیر بھی رائے نہیں، یہ کلام پاک کی آیت قیامت تک کے لیے آپ کو روشنی دے گی۔ کیا مطلب فساد مت مچاؤ؟ ایک مطلب یہ ہے کیمیکل پھینک دیا، اچھا کیا ہوا؟ برسوں برسہ اس زمین میں کسی چیز کے اگانے کی صلاحیت نہیں، مفقود ہو گئی، اور یہی نہیں بسنے والے انسان ان میں بھی کوئی صلاحیت نہیں، نسل تباہ، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فساد، اس کا نام ہے فساد۔ یہ تو ایک فساد ہوا، دوسرا کیا فساد؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین میں یہ صلاحیت بخشی رکھی کہ انسان جب محنت کرے، کنواں کھودے تو خود جا، پانی طلب کرے تو دے دے، یہ نہیں جیسے کہ چھوڑی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، انکار کر دیا، وہ تو اللہ کا حکم تھا دے دو، پہاڑ توڑنے لگے تو ٹوٹ جا، اور انسان کے پاس بھی صلاحیت رکھی، اصلاحہا، تو اصلاح ہے نا زمین کی۔ اب جب اس نے یہ صلاحیت رکھی زمین میں اور انسان میں تفکر، تدبر اور یہ شعور، چونکہ اس کا حق ہے، جہاں انسان کو زمین پر بھیجا تو اس کے لیے دنیا کی ترقی، جسم کو کیسے طاقتور بنائے، اس نے اپنا حق جو اس پر تھا وہ پورا کر دیا، تو اس کا حق ہے، اس کا تم پر اے زمین پر بسنے والو حق ہے کہ اسی کی بات دنیا میں چلاؤ، اسی کے احکام دنیا میں پھیلاؤ، سائلنس کر دیں، اپنائیے خود بھی اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ اگر کوئی انسان خود کی قانون بنواتا ہے ایک، یا کہ دوسرے کے قانون پھیلاتا ہے، فساد فی الارض ہے۔ نص قرآنی واضح ہے، نص نبوی واضح ہے، اس کے باوجود بھی ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں ہمارے باپ دادا تو یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ صرف مشرکین کے لیے نہیں، جو بدعت خرافات کر رہے ہیں، فساد فی الارض، یہ تو یہ معنی ہے۔ دوسرے معنی، تیسرے معنی، اس کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اگر کسی اور کی عبادت کی گئی فساد فی الارض، کیا ہے؟ فساد فی الارض۔ تو دیکھیے کسی کے نام اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے کلام کو، اس کی شریعت کو، اس کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین پر یا اور مذہب پر، یہ فساد فی الارض۔ لوگوں کو جینے نہ دینا، فساد فی الارض۔ بستیوں کو اجاڑنا، فساد فی الارض۔ تو کہتے ہیں کہ ولا تفسدوا بعد اصلاحہا، کہ اصلاح کے بعد۔ اب سنیے، اب جو دوسری آیت آ رہی ہے ذرا اس کو غور سے سنیے۔ کہتے ہیں نا کہ قرآن شریف یہ تو ہدایت ہیں، ارشادات ہیں، مگر غیر مسلموں بھی ہم نے کبھی کوشش کی دعوت دینے کی، تو سنیے یہ غیر مسلم کو دعوت دینے کے لیے
انسانوں کی دعوت کے لیے کیسا منظر اللہ تعالیٰ پیش کریں تو سنیے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وہی ذات ہے، تمہیں کہا گیا کہ اسے پکارو، زمین میں فساد مت مچاؤ، امید رکھو. وہی ذات ہے. یرسل الریاح جمع ہے ریح کی، ہواؤں کو بھیجتا ہے. بشرم اصل میں بشرا، جیسے سلما، جیسے عظما، مؤنث، مگر یہاں مؤنث نہیں، یہاں الف کے ساتھ ہے. یہ جو الف کھڑا ہے نا، اس کے کہیں گے الف ممدودہ، یہ مذکر ہے. اور جہاں عیسیٰ ہدا جیسی یا ہو اسے کہیں گے الف مکسورہ، وہ مؤنث ہے. تو بشرا تو مؤنث آتا ہے، مگر یہاں پھر وہی. کیوں مذکر؟ کیوں؟ اس لیے کہ مانسون ہواؤں کو چلانے والی کون سی؟ اللہ کی ذات ہے، اس لیے مذکر. یرسل الریاح، ہوائیں بشارت دیتی ہیں. ہونا چاہے تھا مؤنث، لیکن کون؟ وہ ذات. بین یدی رحمتی، رحمت کون سی؟ ساری دنیا اس برسات کو، بارش کو رحمت کہتی ہے. چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو، کہتے ہیں نا رحمت کہتے ہیں، رحمت الہی. جب مانگتے ہیں تو بھی رحمت برسا، بارش برسا نہیں، رحمت برسات نہیں. چونکہ اس کا ایک قرآنی نام ہے رحمت، اور وہی ہم لوگوں کی زبان پر ہے. چونکہ یہ بارش ایسی چیز ہے، برسات کسی کے بس کی بات نہیں. اور یہ ایسی شے ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے جلا بخشی، پانی سے تازگی بخشی. پانی جب برستا ہے تو ہر چیز میں تازگی آتی ہے، یہاں تک کہ جانوروں میں، پہاڑوں پر، درختوں میں، جھاڑیوں میں، انسانوں میں، ندیوں میں، نالوں میں، ہر طرف. اللہ کے سوا کوئی نہیں برساتا، اور سب یہ جانتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے برسات گرنے سے پہلے، بین یدی رحمتی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت سحابن، صحابن جمع صحابت ان کی، بادلوں کو اٹھاتے ہیں. اللہ اٹھاتے ہیں کیسے؟ اقلت، اقلت یعنی قلیل، کم. تو اٹھاتے کیسے؟ اس کے معنی جو تحمل کرتے ہیں، بادلوں کو اٹھاتے ہیں. ثقالاً، بوجھ کیا رہتا ہے اس میں؟ پانی بھرے ہوئے بادلوں کو اٹھاتے ہیں. مگر اقلت کیوں؟ اصل میں معنی اقلت کے کمی کے ہیں. کیا مطلب ہے؟ قرآن کو سمجھیں. جب عربی جگہ پر ہے تو قلیل سے ہے. تو سنیے، ایک انسان کا وزن 90 کلو ہے. کتنا؟ دیکھو قرآن کا اسلوب کیسا ہے. وہ 90 کلو وزن اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. کتنا اٹھائے گا؟ 32. تو کم اٹھائے کہ نہیں؟ ہاں. تو وزن انسان اتنا اٹھاتا ہے جو اس کی کیپیسٹی ہے، جو اس کے اندر اللہ نے ودیت رکھی، کم سے کم. تو ہواؤں بھی کتنا اٹھاتی ہیں؟ جو تحمل کر سکتے ہیں. تو دیکھو اقلت، تو لغت کو چھوڑ کر شرح میں چلے گئے معنی. تو اقلت کے معنی کیا کریں گے؟ بوجھ اٹھاتے ہیں. کس کا؟ بادلوں کا. سقناہ، سواق جانتے ہیں نا، ڈرائیور، سواق، سائق. وہ ہوائیں ہم چلاتے ہیں، سقناہ، بادلوں کو، لبلد میت، ایسی زمین جو خشک ہو چکی.
घास फूस जानवरों ने, इंसानों ने रोन दिया, उसके बीज और ज़र्रे भी मिट्टी में दब गए, ऐसी तरफ हम उसे हकारते हैं। अल्लाह सुकना हो, फिर मुन्नस होना चाहिए थी, मगर चलाने वाला कौन? वो ज़ात, तो सुकना हो। फ़अंज़लना बिहिल मा, जब हम चलाते हैं हवाओं को तो हुक्म देते हैं कि फ़लाँ जगह बरसो, तो उतारते हैं उससे पानी। फ़अख़रजना बिही, फिर निकालते हैं उस पानी के ज़रिए हर किस्म के मेवे। मगर सुनिए अभी आगे, कज़ालिक नुख़रिजुल मौता, इसी तरह हम मुर्दों को ज़िंदा करके निकालेंगे। लअल्लकुम तज़क्करून, ये नसीहतें हमने क्यों की? ताकि तुम समझो। अब समझाइए गैर मुस्लिमों को। इनका अक़ीदा है जैसे कि मुशरिकीन मक्का, जब हम बोसीदा हट्टी हो जाएंगे, इन्ना कुन्ना इज़ामन इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, जब हम बोसीदा हट्टी हो जाएंगे तो क्या दोबारा उठाए जाएंगे? क्यों नहीं। जिस तरह ये हरियाली, ये पत्ते, ये बीज मिट्टी में दब गए थे, जहाँ पानी बरसा आया कुंपले निकल आए, तो इसी तरीके से इंसानों को जो बरसा बरस से मिट्टी में दब चुके हैं, जब एक सूर फूंका जाएगा, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं। ये आयत उनके लिए, लअल्लकुम तज़क्करून। लेकिन मज़ीद सुनिए, तौहीद, रुबूबियत, बरसात आई, रहमत बरसी, सब कुछ हुआ, मगर इसके बावजूद भी उसकी इजाज़त। ज़मीन दो किस्म की होती है, एक ज़मीन जिसमें सलाहियत है, खोदो, बीज डालो, पानी डालो, उसमें सलाहियत है। एक ज़मीन जिसमें सलाहियत नहीं, मगर उस ज़ात, खौफ और तमा उस ज़ात से रखिए कि जिस ज़मीन में सलाहियत भी है, वहाँ पानी भी आया, बरसात आई, रहमत बरसी, फिर भी अल्लाह का हुक्म चाहिए, इजाज़त चाहिए। तो सुनिए, वल्बलदु त्तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी ख़बुथ ला यख़रुजु इल्ला नकिदा कज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून। वल्बलदु त्तय्यिब यानी क्या? अच्छी जगह, ज़मीन इसमें सलाहियत है, यख़रुजु नबातुहु, तो पैदावार वो निकालती है, मगर कब? बिइज़्नि रब्बी, है अल्लाह के हुक्म से। वरना किसान बोए, मगर अल्लाह से उम्मीद रखे, खौफ भी रखे, बीम और रजा के आलम में, क्योंकि उसकी इजाज़त ज़रूरी है। वल्लज़ी ख़बुथ, जो रदी है ज़मीन, ला यख़रुजु इल्ला नकिदा, है कई जगह फल निकलता है तो कड़वा, क्योंकि उसमें सलाहियत नहीं बख्शी, और जहाँ सलाहियत वदियत रखी वहाँ पर भी उसकी इजाज़त ज़रूरी। कज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयात, आहा, हम कैसे कैसे खोल कर बयान करते हैं, क्यों? लिक़ौमिन यशकुरून, ताकि लोग कदर करें। किसी का बागीचा है, किसी की हुकूमत है, किसी की साहूकारी है, किसी की औलाद है, सब कुछ है, मगर ये सिर्फ इसलिए हम मिसालें पेश करते हैं कि वो शुक्र करे कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी, वो शुक्र करे कि अल्लाह ने मुझे दौलत दी, अल्लाह ने मुझे साहूकार बनाया, ये सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब रुख तब्दील होता है, कहाँ? सुनिए आगे क्या, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है। फिर उसके बाद नूह की औलाद में से आद का, फिर उसके बाद उनके औलाद में से आद सानी का, फिर हज़रत शुएब का। अल्लाह किससे शुरू हो रहे हैं? तो सुनिए पहले, लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ। तो ये किस्सा नूह अलैहिस्सलाम का कई जगह पर आया है ना।
سورہ عاد کا سورہ ہود میں ہے، کئی جگہ پر، یہ بار بار قصے، کیا مطلب قصے بار بار کیوں؟ قصہ کیوں؟ وقال الذین کفروا، کیا کہتے تھے کفار؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یکجا کیوں نہیں قرآن اترا؟ جیسے بائبل اتری، زبور اترا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں؟ تو کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ لنثبت به فؤادک، اے رسول، اے محمد، ورتلناہ ترتیلا، ہم تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں، یکجا کیسے اتاریں؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ ایک آیت اتری، اگر انہوں نے قوم نوح جیسا آپ کے ساتھ معاملہ کیا تو آپ کے دل کو ثابت رکھنے کے لیے نوح کا قصہ پیش کیا، قوم نوح کا۔ جب فرعونیوں جیسا سلوک کیا تو فرعون کا قصہ پیش کر دیا، جب قوم عاد کی طرح تو قوم عاد کا قصہ پیش کر دیا۔ تو کیوں؟ لنثبت به فؤادک، تو یہ قصے ہمارے لیے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام ہی نہیں کر رہے۔ ہم جب دعوت کا کام کریں تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے، اب جب قصے پڑھیں گے تو ہمارے دل کو ثبات ہوگا، ہم ثابت قدم رہیں گے۔ تو یہ بار بار قصے، اب قصے تو ہم جانتے ہیں، مگر یہاں ہم ایسی چیز انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے لیے بڑی مفید ہے۔ تو سنیے، نوحًا الی قوم، کس کی قوم تھی نوح؟ یعنی وہ قوم نوح کی تھی، اپنی ہی قوم میں وہ بھیجے گئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو دین لے کر آئے تھے حضرت آدم، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ٹھیک ہے، خون ریزی، حابل قابل، ایسے واقعات ہوتے رہے، لیکن سب سے پہلے شرک اور فساد فی الارض جو رونما ہوا وہ قوم نوح میں، اس لیے حضرت نوح کو اس قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو کیا کہا انہوں نے، دعوت کیا دی، سنی۔ اب اس پر غور کیجئے، قصہ گوئی نہیں ہے، غور کیجئے۔ یا قومی، یعنی اے میری قوم، یہ زیر گائے کا، متکلم کا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کبھی غور کیا؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مانو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو جانو، اعبدوا اللہ۔ ہم کبھی کسی مسلمان سے کہیں گے کہ اللہ کو مانو؟ نہیں، وہ اللہ کو تو مانتا ہے۔ سارے لوگ اللہ کو مانتے تھے، سارے لوگ اللہ کا اقرار کرتے تھے، مسئلہ کس کا تھا؟ عبادت کس کی کرنا، پرستش کس کی کرنا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، قرآن شریف جتنے بھی انبیاء ہیں آپ کو یہی ملے گا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اللہ ہمارے کئی الہ ہیں تو ایک ہی معبود بنا رہا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اعبدوا اللہ، ایک ہی الہ۔ کہاں گئے ہمارے مسلمان؟ ہم نے بھی کتنے الہ بنا رکھے ہیں، شفاعت کرنے والے کتنے؟ نہیں، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں، سنیے، غور کیجیے، انی اخاف علیکم، مجھے ڈر ہے تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب۔ اللہ، اگر اللہ کی ہی عبادت نہیں کیے تو تم پر بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ یہ عذاب حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم تھا، جانتے ہیں نا، کشتی تیار ہو رہی تھی۔ کیوں تیار ہو رہی تھی کشتی؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیں تاکہ جب عاد کا قصہ آئے گا تو بات سمجھ میں واضح ہو جائے گی۔ کشتی بنا رہے ہیں، تیار ہو رہی ہے، کہاں؟ زمین پر، ہنس رہے ہیں۔ دیکھو، اس زمین پر کشتی چلائے گا، اس وقت تو ٹائر ہونے کا علم نہیں تھا، آج تو کوئی ہنسی کی بات نہیں، آج تو کشتی زمین پر بھی چل سکتی ہے جی۔ تو کہتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، اچھا آج ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟
کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. وہ کل کون سا؟ انہیں بتلا دیا تھا کہ پانی آئے گا تو تیاری کیجیے. ہاں، اور یہی ہوا. تو کہتے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. جواب کیا دیا؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین. قال الملأ، ملأ یعنی سردار، رئیس. ہر جگہ ہر زمانے میں ٹکراؤ ہوتا ہے وہ سرداروں سے. دیکھیے آپ کے گاؤں میں پٹیل ہیں، سرپنچ ہیں، ساہوکار ہیں، سب ہیں، ٹھیک ہے. آپ جائیے کہ ہم یہ سیکھ کر آئے ہیں، یہ چیز غلط ہے، تو سرداری سامنے آئے گی. اچھا حکومت ہماری ہے آپ کی، چونکہ وہ پٹیل ہیں، وہ سردار ہیں، تو حکومت ان کی چلے گی. تو ہمیشہ یہی ہوتا آ رہا ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ دین اللہ تبارک تعالیٰ کا جو نبیوں سے آیا، تو ٹکراؤ شروع. تو سب سے انکار ملا. تو کیا کہا سرداروں نے نوح کی قوم سے؟ انا لنراک، ہم تو دیکھتے ہیں آپ کو ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں. گمراہی کیا مطلب؟ گمراہی ہدایت کا مقابل، ہدایت کی ضد. یہ جواب دیا. تو کہنا فرض ہے ان کا جواب. تو سنیے کیا دیتے ہیں. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. کہا کہ اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں. گمراہی کیسے ہو سکتی ہے؟ وحی الہی آئی، وحی الہی آتی ہے. وَلَكِنِّي رسول، میں رسول ہوں سارے جہاں کے رب کا، اور رسول ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے پاس ہدایت، رحمت، نور، روشنی یہ روانہ کی ہے، میں دلالت پر نہیں ہوں. یہ جواب دیا. پھر کیا کہا؟ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. مجھے دلالت کہتے ہو، کھلی گمراہی. میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالات. رسالت ان کی جمع، رسالت ہے نہیں پیغمبری. کیا رسالہ ہے؟ میں تمہیں رسالات پہنچاتا ہوں. عقائد کی بات یہ رسالہ، عبادت کیسے کی جائے یہ رسالہ، شرک سے کیسے بچا جائے یہ رسالہ، اخلاقیات یہ رسالہ، بزنس یہ رسالہ، حکومت یہ رسالہ، سیاست یہ رسالہ، یہ سب پہنچاتا ہوں. معیشت کیسی، آئلی زندگی کیسے گزاری جائے یہ رسالہ، رسالات یہ میں پہنچاتا ہوں. اور مجھے گمراہ کہتے ہو. رسالات ربی وانصح لکم. نصیحت، کیا نصیحت؟ نصیحت کرتا ہوں. اس پر ذرا غور کیجئے. وَأَنصَحُ لَكُمْ. شیطان نے بھی کہا تھا نا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے، انی لکما من الناصحین. کیا معنی نصیحت کا؟ الدین النصیحہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الدین النصیحہ. دیکھیے غور سے سنیے کیا مطلب انصح لکم. ابھی فرمایا ابلغوا، آپ کسی کو دعوت دیں تبلیغ ہو گئی، لیکن اگر نصیحت کا مادہ نہیں ہے تو تبلیغ بے سود ہے. کیا مطلب؟ انصح النصیحت، نصیحت کا معنی خیر خواہی. کیا معنی؟ خیر خواہی. تو انسان جب دعوت دیتا ہے تو اس جذبے سے نہ دے، بلکہ مقابل اور مخاطب کے ساتھ اس کا مقصد اس دعوت کا، اس کی رہنمائی، اس کی خیر خواہی، تو یہ دعوت اثر انداز ہوگی. آج کل مبلغین میں یہ چیز مفقود ہے. وہ دعوت دیتے ہیں اس جذبے کے ساتھ، اس میں نفرت کا پہلو غالب، اور مخاطبین کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے، اور ٹھوسنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ پہلو کیا مفقود ہے. آپ جائیے کہیں بھی جائیے بھائی، دیکھیے آپ کا پڑوسی نماز کو نہیں آتا، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے او میاں مسلمان ہو نماز نہیں پڑھتے ہو. نصیحت کا پہلو مفقود، صحیح ہے نا؟ نصیحت کا پہلو مفقود ہوا، اثر نہیں کرے گا. لیکن آپ ان سے دوستی گانٹھیں،
دوستی، تعلقات. کیا حال ہے؟ کیا خیریت سے؟ ذرا چلیے، طبیعت میری ناسازی، ذرا میرے ساتھ چلیے نماز کو. یعنی نصیحت، یعنی آپ ان کے بھلائی چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ تانا دے دیں نماز نہیں پڑھتے ہو، کپڑے کیسے پہنتے ہو. نہیں نہیں، یہ تو نبیوں کی سنت یہ ہے. نبیوں کی سنت کہ سامنے والے سے نفرت نہیں، دعوت جذبات کے ساتھ نہیں، دعوت چینخ پکار کے ساتھ نہیں، دعوت اسلوب کے ساتھ. اما فرعون جیسا کٹر کوئی ہے؟ فرعون جیسا کہا جا رہا ہے فقولا لہو قولا لینا، اس کے ساتھ بھی آپ نرمی سے گفتگو کریں. تو کہاں گئے؟ مشاہدے میں ہے آپ کے. انصحو، اس کو یاد رکھیے، کسی کو نماز کو بلائے، آپ کا مقصد اس کی خیر خواہی. انصحو تو تبلیغ اور چیز ہے، ابلغو اور چیز ہے، انصحو اور چیز ہے. انصحو لکم اللہ. پھر رسول کیا کہتا ہے سنیے، ذرا غور سے سنیے. کہاں گئے رسول؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تم اس پر ہنستے ہو، کشتی کیوں بن رہی ہے؟ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مگر جانتا کہاں سے؟ من اللہ. سورہ بقرہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، فرشتوں نے کہا تھا کہ کس کی پیدائش کر رہے ہو، کس کو خلیفہ بنا رہے ہو؟ دنیا میں تو جناتوں نے فساد مچا دیا. یسفک الدماء ہے نا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تو آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انی اعلم ما لا تعلمون. وہ اللہ کی ذات ہے، میں جانتا ہوں، بذات خود جانتا ہوں، اپنے علم کی بنیاد پر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مگر نبی کیا کہہ رہا ہے؟ میں جانتا ہوں نہیں، میں اللہ کی عطا کردہ علم کے بموجب جانتا ہوں. فرق ہے. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. کیسی آیت ہے. انسان کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی بڑا علامہ ہو، فنکار ہو، سائنسداں ہو، مشہور ڈاکٹر ہو، کیا ہے سب؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون. یہ سب اس کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے. یہ چیز اگر ہم لوگوں میں آئے تو کبھی بھی ہم رسولوں کی طرف علم غیب کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. ہر چیز انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أَوَعَجِبْتُمْ، کیا أَوَعَجِبْتُمْ؟ ذرا رہیے لغت کے ساتھ، قرآنی انداز. ایک تو ہوتا ہے أَعَجِبْتُمْ. کیا أَعَجِبْتُمْ؟ کیا تم تعجب کرتے ہو؟ یہ وہ کیسا؟ وہ حرف عطف. کذبتم وعجبتم، میری دعوت کو جھٹلایا بھی اور تعجب بھی کر رہے ہو. ان جاءکم ذکر، کہ آیا تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی جانب سے، علی رجل منکم، تمہارے میں سے ایک فرد پر. لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، تاکہ تم بچو، اور تاکہ تم پر رحم ہو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا؟ ذکر. ذکر یعنی کیا؟ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر اتارا، کیا؟ کتاب الہی، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ ذکر نوح علیہ السلام کے پاس جو شریعت، جو دین، یہ اللہ کی جانب سے. اور ذکر کے معنی کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نصیحت. نصیحت جو ہے اس سے، اللہ کا ذکر جو ہے اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. تو ذکر کے معنی کتاب، ذکر کے معنی نصیحت کرو، ذکر کے معنی اللہ کا ذکر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. دیکھیے نماز کس سے روکتی ہے؟ فحش، منکر. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر بڑا ہے. تو کیا معلوم؟ اقیم الصلاۃ لذکری، تو ذکر دو ہوئے.
ذکر دو ہو گئے. اللہ کا ذکر اکبر. تو کیا اللہ کا ذکر اکبر؟ وہ ایک تو ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں, ایک تو کلام پاک ہے. اللہ کا ذکر اکبر, بڑے دلچسپ بات ہے. اللہ کا ذکر اکبر تو معلوم ہوا کہ اصغر بھی ہے. ہاں تو سنیے, ہمیشہ انسان ذکر کرے اس کو اکبر میں شامل کر دے. اللہ نے آپ کو نوازا, یہاں پر آئے, حج کر رہے, عمرہ کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. ساہوکار بنائے گا, اللہ کا فضل ہے. تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, یہ ہے اللہ کا ذکر. آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ ماشاءاللہ 2 ہیں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. آپ کی معیشت کیا ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ تو یہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ. تو یہ ذکر سے بات چل رہی تھی. کئی جگہ پر آپ کو ذکر ملے گا. یہاں کیا ہے؟ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ, نصیحت اتری, کتاب اتری, احکام اترے تمہارے رب کے. عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ, تمہیں میں کا آدمی. کیوں؟ ہر قوم میں انہیں میں کا آدمی. ابھی دیکھیے ہم یہاں پر جمع ہیں, ہر انسان کی بولی چاہے اردو ہو پھر بھی لہجہ نرالا ہے. صرف اردو میں ہی لہجے نرالے ہیں. انگریزی میں لہجات کتنے مختلف ہیں. لہذا صحیح استفادے کے لیے منکم, اور تم انکار کرتے ہو. اچھا کیوں؟ لیونذرکم, تاکہ تمہیں ڈرائے. تو رسول نے ڈرایا, کیا ڈرایا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اب جب ڈرایا اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ وَلِتَتَّقُوا. تتو کی معنی پرہیزگاری کے نہیں, تتقو. جس عذاب سے ہم ڈرا رہے ہیں, ہم کشتی بنا رہے ہیں, وہ عذاب ہمیں معلوم ہے, اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو. دیکھیے معنی تبدیل ہو گئے, اپنی لغت کو چھوڑ کر شریعت میں آ گیا, اصطلاحی معنی میں آ گیا. تو ڈرانا اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تتقو, ہے نا, کہ اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ, ابھی جو عذاب آنے والا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب جب بچاؤ, یہ دیکھیے ڈرائے اس کا نتیجہ بچاؤ. جب اپنے آپ کو بچاؤ گے لعلکم ترحمون, تو تم پر رحم کیا جائے گا. اگر وہ مان لیتے تھے تو نہ سیلاب آتا تھا نہ پانی آتا تھا. ہاں مگر کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ. تو سنیے, فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. اتنا سمجھانے کے بعد بھی جھٹلایا اسے, نوح علیہ السلام کو, تو عذاب آیا. مگر اصول ہے عذاب کا. عذاب 2 قسم کے, ایک ابتلا, ایک کیسا؟ ابتلا, آزمائش. دیکھیے سیلاب آتے ہیں, طوفانی ہوائیں چلتی ہیں, لوگ غرق ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, پلینوں کے, جہازوں کے, گاڑیوں کے, ہے نا. تو یہ جو ابتلا ہوتا ہے نا, ابتلا یعنی کیا ہے؟ آزمائش. یعنی ابتلا کے وہ معنی نہیں کسی کو مبتلا کرنا, نہیں, آزمائش دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی آپ مطمئن ہیں کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں, پلین میں بیٹھے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہیں, نہیں, بِإِذْنِ رَبِّ. تو اپنی قدرت دکھانے کے لیے لوگوں کو خوف و طمع میں رہنے کے لیے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. کتنے لوگ مرتے ہیں؟ کون لوگ مرتے ہیں؟ نیک بھی اور بد بھی. مطلب جو صالح ہیں وہ بھی, غیر صالح ہیں وہ بھی, مومن بھی اور کافر بھی. ٹھیک ہے, اب سمجھنے کی کوشش کریں. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمانا چاہا لوگوں کو, اور ان لوگوں کو درس عبرت بنایا اپنے مخلوق کو, لہذا انہیں اللہ شہید کا درجہ دے گا. لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ شہید, یہی ہے شہید کا مطلب, یہ ہے شہید کا مطلب. دیکھیے نابینا ہے, اچھا نابینا والے کو نابینا کیوں بنایا؟ اس کی کیا غلطی؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے دنیا میں بھیجو؟ نہیں, اللہ نے اسے پیدا کیا, تو پھر آنکھیں کیوں نہیں دی؟ ہاں, یہ آنکھوں والوں کو عبرت کے لیے اسے آنکھیں نہیں دی, ہے نا.
ٹانگ والوں کو اس کی قدر و قیمت جاننے کے لیے اسے ایک ٹانگ نہیں دی، تو اس کا کیا قصور؟ تو قیامت میں اسے ان کا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عبرت کے لیے، اس کا نام کیا ہے؟ شہید۔ تو کہتے ہیں نا کوئی جل کر مر جائے، کوئی دب کر مر جائے، اب وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا۔ ہم قرآن سے جڑے رہیں تب سمجھ میں آئے گا نا وہ شہید کیسے ہوا۔ کیا وہ شہید جو جہاد میں لڑے، زندگی بھر جہاد کرے، اور یہ شہید، تو شہید یعنی اللہ اسے ضرور اجر عطا کرے گا۔ تو یہ عذاب کون سا ہوتا ہے؟ ابتلا کا۔ ابتلا میں ہر ایک مبتلا ہو جاتا ہے، گرفت میں آتا ہے، نیک ہو چاہے بد ہو۔ اچھا، ایک عذاب کون سا ہوتا ہے؟ حجت قائم ہونے کے بعد، جی، کہ حجت قائم ہوئی، حجت قائم ہوئی، نوح علیہ السلام نے سمجھایا، تو جب حجت قائم ہونے کے بعد جو عذاب آتا ہے وہ عذاب صرف شریروں پر آتا ہے اور نیک لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے۔ تو عذاب کی دو قسمیں یاد رکھیں۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ یہ دنیا میں جو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں مسلمان، لوگ سمجھ نہیں پاتی یہ عذاب ہے یا کیا ہے، ہمیں یہ کون سا عذاب ہے؟ عذاب کی قسمیں دو ہیں، عذاب کی دو قسمیں ہیں۔ چلنے دیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں، یہ اے سی کا آواز ہے، اس کا نہیں۔ عذاب کی دو قسمیں ہیں، ایک ابتلا کا اور ایک حجت قائم ہونے کے بعد۔ تو حجت قائم ہونے کے بعد جو عذاب ہوتا ہے تو نیک لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے۔ تو فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے حضرت نوح کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہاں بند کر دیں۔ اچھا چلیے، کوئی سمجھ میں تو آ رہا ہے نا جی۔ اور جو کشتی میں آپ کے ساتھ تھے انہیں ہم نے بچا لیا، ٹھیک ہے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو، آیت سے مراد کہ یہی آیت ہی نہیں، آیت کے معنی نشانی بھی، آیت کے معنی احکام بھی، آیت کے معنی ذکر بھی، جھٹلایا، انہیں ہم نے کیا؟ غرق کر دیا، غرق کر دیا۔ کشتی میں جو سوار تھے وہی بچے، باقی سب غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، کنعان، وہ تو ماننے سے رہا، آواز دی، یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے آ جاؤ، بنی آ جاؤ، کہتا کہ لا ساوی الی جبل، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، جی، تو موج نے تھپڑا مارا، چلے گئے۔ اللہ سے سوال کیا؟ بولے یہ تمہارے اہل نہیں، مطلب بیٹا، لیکن اگر دین پر نہیں تو یہ اہل نہیں۔ باقی 3 بیٹے، حام، سام، یافس، حام، سام اور یافس۔ تو یہ جو طوفان آیا اس وقت مشرق و مغرب میں لوگ رہتے بستے نہیں تھے، ایک محدود جگہ، عراق، شام، یہ پورا علاقہ غرق ہوا۔ کشتی میں جو سوار تھے، سام، حام، یافس، یہ بیٹے ان کے، اور دوسرے لوگ، پھر انہوں نے جو ہے شروع کر دی ہجرتیں، تو کہیں سام پہنچے، کہیں حام پہنچے، کہیں یافس پہنچے، تو یہ پوری نسل جو پھیلی ہے ان کے ہجرت کرنے سے، اپنے اپنے لوگ بڑھتے گئے، تو یہ ہیں سام، حام اور یافس۔ تو سنیے، انہم کانوا قوما عمین، اللہ امین، اما، اندھے کی جمع، اس لیے کہ یہ اندھے تھے۔ اللہ اندھے کہاں تھے؟ کشتی کو دیکھ رہے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا، آپ زمین پر چلاؤ گے کشتی، تو اندھے کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا کہ لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب، کیا فرماتے ہیں؟ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں سے تو دیکھ رہے تھے، تو اندھے کے معنی صرف آنکھوں سے نہیں، آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوتی۔ نابینا بھی قرآن کا حافظ ہوتا ہے نا، وہ نابینا اصل میں اندھا نہیں ہے، اگر وہ توحید کو سمجھتا ہے تو وہ اندھا نہیں ہے۔ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ، ماشاءاللہ، کام بھی ہو گیا اپنا۔ دل اندھے ہوتے ہیں، تو یہ چونکہ دلوں سے اندھے تھے، کیا تھے؟ دلوں سے اندھے تھے۔
اب یہ نسل ان کی تینوں اولاد سے چلتی رہی، نسل بڑھتی گئی. پھر ایک دور آیا تو قوم عاد. تو اب عاد کا جب آپ سلسلے نسب پڑھیں گے تو پہنچے گا سامی ہے آج کل کچھ القاب سامی. تو پھر ان میں بگاڑ آیا. تو ویسا بھی اب اس کو ذہن میں رکھیے. اب یہ قصہ اسی طریقے سے ہے، کچھ فرق ہے. پھر ان میں بگاڑ آیا تو پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو. تو سنیے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. عاد کی طرف ان کے بھائی کو، جن کا نام کیا، ہود علیہ السلام. اوپر بھی وہی ہے کہ نوحن الی قومہ، قوم کی طرف، یہاں بھائی کی طرف. تو بھائی کون سے، بھائی کسے کہیں گے؟ ایک ہوتا ہے بھائی قریب، ایک ہوتا ہے بھائی بعید. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص نے پیغام لے کر آیا. بولے کہ ایک باغی، چونکہ وہ مخالفت چل رہی تھی نا، مسلمانوں میں خلفشار تھا. کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انکار کر دیا تھا خلافت کا، اور کسی نے حضرت معاویہ کی، کہ ایک باغی آیا ہے کہتا ہے انا اخوک، اخوک، اور پھر باغی سمجھتے ہیں نا مقابل، اپوزٹ، دشمن. خلی ادخل، آنے دو. آتی پہلے سوال کیا کہ تم باغی ہو اور تم میرے بھائی کیسے؟ بولے اخوک من آدم، اخوک من آدم، جی، تاکہ گردن نہ اڑائے. بھائی ہوا نا. تو ایک بھائی ہوتے ہیں، دور کا رشتہ، ہم سب بھائی ہیں. بھائی کون سے؟ من آدم، ہوئے کہ نہیں بھائی؟ تو سارے انسان بھائی ہیں، مسلم ہی کیوں. اور ایک مؤمنون اخوہ، جی. تو یہ ہے ان کے بھائی. اس کا مطلب کیا سب کے بھائی تھے؟ نہیں، قریبی باپ سے کسی چند کے بھائی تھے، تو دور کے باپ سے. انہوں نے کیا کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت نوح نے بھی یہی فرمایا تھا. میں نے کہا تھا نا کہ بات کو ذہن میں رکھنا. کہتے ہیں افلا تتقون. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر ہے. چونکہ وہاں عذاب معلوم تھا. یہی چیزیں سمجھنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو عذاب معلوم تھا کہ کیا عذاب آنے والا ہے، اس لیے تو کشتی تیار ہو رہی تھی نا. یہاں حود علیہ السلام کو عذاب نہیں. کیوں ڈرتے نہیں؟ ڈرو. عذاب کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا. تو سنیے ابھی. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. سرداروں نے جواب دیا ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا. وہاں پر تھا فی ضلال مبین، یا فی سفاہہ، بیوقوفی، حماقت. تو ضلالت بڑھ کر ہے. ضلالت یہ ثقیل اور بوجھل ہے، ہدایت کی ضد ہے. حماقت تو انسان بیوقوف ہے، کم عقل ہے. تو کسی کو بیوقوف کہنا آج کل گالی ہوتی، مگر بیوقوف تو یعنی ہلکی سی بدتمیزی ہے کیا، مگر ضلالت، گمراہی خطرناک ہے. تو سنیے، ہم تو تمہیں جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں. قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم، مجھے کوئی صفات نہیں ہے، بیوقوفی نہیں ہے، میں تو رسول ہوں. وہی جواب دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا. سنیے، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. میں تمہیں پہنچاتا ہوں رسالات. وہی جواب ہے. صرف وہاں تھا وانا انصح لکم، یہاں ناصح. تو جامعت قرآن کی، وہاں تھا نصیحت کرتا ہوں، یہاں ناصح، نصیحت کرنے والا. امین یعنی امانت سے میں تمہیں یہ پیغامات پہنچاتا ہوں، نہ کمی نہ زیادتی. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون.
अकज़्ज़बतुम वाजिबतुम कि आई तुम्हारे पास नसीहत किताब तुम्हारे रब की जानिब से तुम्ही में से एक आदमी का, लियुनज़िरकुम ताकि तुम्हें डराए। अच्छा इस बात को याद करो, जबकि बनाया तुम्हें नायब कौम नूह के बाद, चूँकि कौम नूह के बाद आबाद हुई थी, वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ता, खल्क़ तख्लीक में तुम्हें क़ुव्वत वाला बनाया, हाइट में ज़्यादा, ताकत में ज़्यादा, ये इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। फ़ज़्कुरू आला अल्लाह, ओहो क्या क्या नेमतें अता की अल्लाह ने, ज़रा इनको याद करो ताकि तुम फला पाओ। तो क्या जवाब देते हैं, सुनिए। क़ालू अजिअतना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़र मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिक़ीन। बोले कि तुम आए हमारे पास, क्या, लिनअबुदल्लाह वहदा, एक ही अल्लाह की परस्ती से बस। तो अल्लाह को मानते थे मगर किस चीज़ को नहीं मानते थे, कि एक ही अल्लाह की इबादत है। वह नदर मा कान याबुदु आबाउना, और हम छोड़ दें कि हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करे थे उन्हें छोड़ दें। फ़अतिना बिमा तइदुना, फ़अति के माने आ, मगर बा है ना, लिया, बा की वजह से लिया जो तुमसे वादा करता है, डराता है, धमकाता है, लिया। इन कुंत मिनस सादिकीन। तो देखिए क्या जवाब देते हैं। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। बोले कि तुम पर तो रिज्स, अज़ाब का टुकड़ा, और ग़ज़ब नाजिल हुआ ही, मतलब हुज्जत कायम होगी। तुम मुझसे बहस करते हो उन नामों के बारे में जो तुमने नाम रखे हैं बुतों के, सम्मय तुम हुआ अंतुम, तुमने नाम रखे हैं, और तुम्हारे बाप दादाओं ने, कोई अल्लाह ने दलील नहीं उतारी। तो ऐसा कीजिए, नहीं मानते तो फ़ंतज़िरू, इंतज़ार करो अज़ाब का, इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। अब अज़ाब इन पर भी आया, तो सुनिए। फ़अंजयनाहु वल्लज़ीन मअहु बिरहमतिम मिन्ना वक़तअना दाबिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुअ्मिनीन। हमने नजात दी इस नबी को, हूद अलैहिस्सलाम, और जो कि आपके साथ थे, बिरहमतिम मिन्ना, क्या मतलब, अज़ाब कौन सा था, ये जड़ काटने का, मगर फिर भी अल्लाह ने अल्लाह का कायदा है कि वो नजात देते हैं जब अज़ाब कौन सा आए, जड़ काटने का, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत, ये जहन में रहे कि हर नेमत ये भी अल्लाह की रहमत। वक़तअना दाबिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वो ईमान लाने ही वाले नहीं थे। अब आइंदा जो है आदे सानी का जिक्र हो रहा है, तो हम इसी पर वक्फ़ करते हैं ताकि आइंदा आदे सानी का, तो अल्लाह तबारक ताला हमें, अब ये 2-3 किस्से और हैं तो आइंदा इसको शुरू करते हैं। तो बहरहाल जहन में रखिए, शाम से ये आद, अब उसके बाद आदे सानी या समूद अख़ाहुम सालिहा, वहाँ से आइंदा जुमा को। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़अंजयनाहु वल्लज़ीन मअहु बिरहमतिम मिन्ना वक़तअना दाबिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुअ्मिनीन। अच्छा, कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ मैं, चूँकि आप लोग फ़ोन नंबर देते हैं और वो फ़ोन करते हैं लेकिन बात को समझ नहीं पाते। असल में आप बात को समझ लें ताकि आप खुद ही उन्हें समझाएं। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सुनिए। फ़मन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज, क्या, फ़मन तमत्तअ, समझाइए आप, क्योंकि जो दर्स में समझेगा वो फ़ोन पर नहीं समझ सकता। 3 चीज़ें, फ़मन तमत्तअ बिल उम्रति इलल हज,
تو عمرے سے لے کر جو پیریڈ ہے حج تک کا، اس پیریڈ میں وہ تمتع کرے. تو 3 چیزیں ہوئی نا. عمرہ کیا آپ نے، احرام کھول دیا. اب جو آپ تمتع کر رہے ہیں وہ تمتع کا ہی مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں، تو آیت نکالیں. حج کے لیے آئے، شوال کے 15 کو پہنچ گئی ان کی کشتی، کسی کی 20 کو پہنچی، تو حج تو بھی 8 سے ہے نا. اب وہ احرام میں کیسے رہیں گے؟ احرام میں تو نہیں رہیں گے، تکلیف ہوگی، چونکہ احرام میں کئی چیزیں ممنوعات ہیں. 196 آیت سورہ بقرہ کی صفحہ نمبر 30. تو جو کوئی عمرے سے لے کر اب اس کے بعد وہ کھول دے احرام اور آزاد ہو جائے، یہ آزاد جو ہو جائے اور ممنوع چیزیں اب اس پر حلال تو پہلے سے ہی تھی. کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، بال بنانا، ہم بستری کرنا، سب یہ ہے تمتع. اس کا نام کیا ہے؟ فیسلٹی. تو یہ جو فیسلٹی کوئی اٹھائے گا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اب جو اسے آسان ہو وہ ہدی دے دے. اب لوگوں نے نام رکھا قربانی. قربانی کیسے؟ ہدی. فَمَسْتَيْسَرَ، جو آسان ہو، بکری ملے تو بکری، 2 سال کی ملے 2 سال کی، گائے، جو بھی ملے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، دیکھو کیسے آسانی ہے. اگر نہیں ملا، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، 3 روزے فی الحج، حج کے دنوں میں، مینا میں یا مکے میں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تو 10 روزے ہوئے اگر حدی ناممکن ہے تو یہ ہے مسئلہ. مگر اب لوگ سمجھتے نہیں. یہاں سے 7 کو نکلتے ہیں، تمتع ہی کرنا ہے ان کو. قربانی کا حج، قربانی کا کوئی حج نہیں، سمجھائیں آپ. ہدی، قربانی کا کوئی حج نہیں. قربانی تو یوں سمجھیے کہ یہ جو درمیان میں جو، اب آپ جدہ میں رہتے ہیں فیملی کے ساتھ، 5 کو جا کے عمرہ کر کے آتے ہیں اور تمتع کرتے ہیں. آپ پہلے سے ہی تمتع میں ہیں جی، فیسلٹیز ہے آپ کیا، یہ کون سا تمتع. اور پھر 8 کو احرام باندھتے ہیں حج کا اور ہدی دیتے ہیں اور نام رکھتے ہیں قربانی. تو اس طرح سمجھائیے آیت. عربی میں آپ سمجھ سکتے ہیں، من العمرۃ الی الحج، اور بیچ کا جو گیپ ہے اس کا نام کیا؟ تمتع. اب بعض کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ تمتع افضل ہے، بعض کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ قران افضل ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا بھائی، تمتع کیوں افضل ہے؟ انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس جانور نہیں ہوتا تو میں تمتع کرتا. اس لیے کہ 5-6 دن یا لوگوں کو سہولت کے لیے، امت کی سہولت کے لیے فرمایا کہ احرام میں جکڑے رہو 15 دن 20 دن 8 دن نہیں. لیکن چونکہ جانور ساتھ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. آپ نے طواف کیے، صحیح کیے، لا تحلقوا رؤوسکم، ہاں بال نہ مونڈیے. جانور ساتھ میں ہے، بال کیسے مونڈیں گے؟ تو چونکہ جانور لائے تھے اس لیے آپ نے قران کیے. اب لوگ جدہ سے جاتے ہیں، ہندوستان پاکستان سے آتے ہیں، قران. آپ کون سا جانور ساتھ میں لاتے ہیں جی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا، صحابہ کو آپ نے حکم کون سا دیا؟ تمتع کا. اچھا، اب ایک مسئلہ سنیے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ، اس کو اب اچھی طرح سمجھیے اور سمجھائیے. خواتین احرام باندھ کر نکلی جی، مکہ پہنچنے سے پہلے یا پہنچنے پر ہی ایام خاص میں چلی گئی. ایام خاص تو سمجھیں گے نا، اس کو ماہواری آ گئی. اب کسی کے پاس حل نہیں، کئی فون آئے، بولے ان سے کہہ دیا کہ احرام سے خارج ہو جاؤ، جا کے عزیزہ میں بیٹھیے. کس نے فتویٰ دیا؟ فتویٰ کس نے دیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا امت کو ہوا. تو سنیے دلیل، آپ سمجھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کو تشریف لا رہے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک، اور اسماء بنت عمیس، اسماء جو آپ کی بہن نہیں، ابو بکر کی دوسری بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ جی، وہ حالت نفاس میں ہو گئی، زچگی ہو گئی. تو کیا فرمایا دونوں سے؟ صفائی کر لیں اور احرام باندھیں.
تو معلوم ہوا کہ یہ ایام خاص احرام سے نہیں روکتے اور سب کچھ کیجئے سوائے حرم میں داخل ہونے کے. اب ان سے احرام کیوں نکلواتے ہیں آپ؟ تو ان سے احرام نکلواتے ہیں. اچھا سنیے، خاتون کا احرام کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ اس نے کوئی بھی احرام نہیں، وہ احرام سے نکلی نہیں، وہ احرام میں ہے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ جا کے بیٹھو، وہ احرام میں ہے. کیونکہ بال کاٹنے سے، کپڑے پہننے سے آدمی احرام سے خارج نہیں ہوتا. اس نے نیت کیا ہے احرام کی. آپ نے جو بال کاٹے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. بھائی سردی ہو رہی، بخار آ گیا، ڈاکٹر کہتا ہے گولیاں کھاؤ، بلینکٹ اوڑھو، تو کیا بلینکٹ اوڑھنے سے وہ عمرے سے خارج ہو جائے گا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. دیکھو کیسی سہولت ہے. کوئی بیمار ہے، اب بخار تو اترنا ہے نا جی، یا ہے کہ سر میں جوئیں آ گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ صفایا کر دو، تو اجازت ہے. فَفِدْيَةٌ، دیکھیے ہدی، فَفِدْيَةٌ، لیکن ہدی میں پہلے ہدی فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. لیکن یہاں اختیار ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو سیام جمع سوم کی، تو حدیث میں ہے کہ 3 روزے. او صدقۃ، یا صدقہ، حدیث میں ہے کہ 6 مسکین کو کھانا کھلانا. او نسک، نسک یعنی جانور ذبح کرنا. یہ آخر میں ساری سہولتیں لکھی ہوئی ہیں. تو احرام، ایک انسان ہے، احرام باندھا اس نے کیا، اور کپڑے اتارے اور کرتا پہن لیا، تو کیا احرام سے خارج ہوا؟ نہیں، احرام سے خارج نہیں ہوا. وہ احرام میں ہے. اب اس کا وہ کچھ پینلٹی، کوئی جرمانہ ادا کرے. اچھا، اس سے کیسا مسئلہ حل ہوا؟ ایک صاحب مدینہ سے آ رہے ہیں. اب یہ تو آج کل تو فروزن کھانا ہے نا، تو اتر بھی نہیں سکتے، کسی کو شوگر، کسی کو کیا. تو مدینہ سے آ رہے ہیں، بولے نہیں میں تو اتر نہیں سکتا، وضو نہیں کر سکتا بغیر احرام. کیا ہے؟ اب ان کو بتانے والا کوئی نہیں کہ احرام باندھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے. کیا ان خواتین نے وضو کیا تھا؟ صفائی کی تھی. تو لوگ ریاض سے آ رہے ہیں، ان کو سمجھائیں، دمام سے آ رہے ہیں، تو ایئرپورٹ سے پہلے نیت کر لیتے ہیں. اچھا کیوں؟ تو پلین میں وضو کرنے 400 آدمی 300 آدمی وضو کرنے کہاں جائیں گے؟ کس نے کہا آپ کو وضو کرنے؟ نیت تو میقات سے ہونا چاہیے. آپ احرام باندھیے بس، یا نیچے چادر اوپر کرتا. جب اعلان ہو جائے، پلین اترنے کے قریب ہو جائے، سب جانتے ہیں میقات جدہ سے باہر ہے، جب اترنے کی تیاری کرے 15 منٹ ہو تو وہاں اوپر کا کرتا اتار لیں، اللہم لبیک عمرتن. وضو کی کیا ضرورت ہے؟ جب خواتین کو یہ حکم ہوا کہ اس ناپاکی میں، تو یہ چیزیں اصل میں ہم کو سمجھانا ہے. آپ لوگ سمجھائیں، یہ حج کے مسائل حل نہیں ہوتے. بس احرام کھول کے ہٹ جاتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں. تو یہ چند مسائل میں نے پیش کیا، اور کئی مسائل ہیں مگر یہ اتنے کافی ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ ابھی اس بات کو آگے چلائیں اور بڑھائیں، لوگوں کو سمجھائیں. آپ تو سمجھ گئے دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی جی نہیں، حدی ومن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج، اس کو فدیہ نہ کہیں، یہ حدی. وَإِن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، بخار ہے، کیا راس میں تکلیف ہے، یہ فدیہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی. ایام حج سے مطلب کیا ہے کہ آپ واپس ہونے سے پہلے، یعنی عرفات میں تو رکھ نہیں سکتے نا ابھی، ہاں یہاں مکہ میں رکھیں، مدینہ، یعنی جب تک آپ حاجی ہیں فی الحج، وہ گھر جانے کے بعد. جی ہاں کبھی بھی رکھیں. جی سہولت، بڑی سہولت ہے. دیکھیں کیسے مسائل، ایک ہی آیت میں کتنے ابھی تو مسائل ہو گئے، کتنے مسائل ہو گئے. جی 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 نہیں، اس صورت میں نہیں، یہ اس کے پہلے کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی حج کو نکلا، اب وہ پہلے کشتیوں سے، اور آج کل تو پلین میں بھی بخار آ جاتے ہیں لوگوں کو، ایسی کوئی بات نہیں، راستے میں اسے بخار آ گیا
یا ہے کہ جویں بڑھ آئی وہ پریشان ہے، یا ہے کہ وہ جو کھجلی ہوتی ہے نا، کیا کھجلی آ گئی، بہت پریشان ہو گیا، تو اس کو حج کو جانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. ہاں نہیں، احرام نہیں کھولا، احرام تو کھلتا ہی نہیں اصل میں. اس نے وہ تو احرام میں ہی ہے، لیکن اگر سخت بخار ہے، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، تو اس کو تو بلینکٹ اوڑھنا پڑے گا نا، پسینہ نکلے گا تو ہی بخار جائے گا نا. یہ ایک مثال دیا میں نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے سر کی، کہ سر اس کو صاف کرے تو جراثیم اس کے ساتھ ہٹ جائیں گے، جو کوئی بھی جو بیماری ہے کنڈیشن میں رہے گی. جی جی ہاں، تو اس صورت میں فدیہ ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا مینا میں کیا نہیں تو ہاں مینا میں نہیں کر رہے ہیں تو وہ تو اس کی گنجائش ہے. الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے، شوال ذوالقعدہ ذی الحجہ. تو یہ کہنا کہ 10 کو آ کے طواف زیارت کریں، نہیں. الحج اشہر معلومات، نیت کب کریں گے؟ 2 مہینے 10 دن ہے نا، لیکن عمل 3 مہینے تک چلے گا. لہٰذا آپ کو اگر بیماری لاحق ہے تو بیٹھے رہیے مینا میں، پہلے دن کی کنکری، دوسرے دن کی، تیسرے دن کی، اگر نہیں مار سکے تو تیسرے دن سب ماریے ایک ساتھ. دیکھو کتنی سہولت ہے. آپ ایام تشریق میں ہیں، تشریق میں ہو سب بھائی، فجر ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ عشاء میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی کہ نہیں؟ تو ایک ساتھ ماریے اور پھر جائیے طواف افاضہ. ابھی بھی نکات ہے تو آرام کیجیے، 30 ذی الحجہ تک وقت ہے. ہاں نہیں 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 نہیں، وہ آرام سے 30 ذی الحجہ. تو کوئی بات نہیں، محرم میں کریں، اس کی کوئی مدت نہیں. یہ تو میں افضل بتا رہا ہوں. اگر وہ اس بار نکلائے تو محرم میں کریں، سفر میں کریں، جب بھی وہ نکلے. جی جی، خارج ہونے سے پہلے کریں. ہاں تو اصل یہ عام جو ہے نا، پبلک حدیث سے بہت ہے نا، اس لیے مسائل پیش آ رہے ہیں. جی عام تو یہ ہے کہ چلیے پہلے ہی دن. ہاں جی اچھا جی 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 ہاں اصل ہاں دلیل چاہیے. ان کو کیا چاہیے؟ دلیل کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے؟ او دیکھیے صاحب، دلیل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے 2 بچیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، ہے نا، اسکول پڑھ رہے ہیں. بتائیے ان کے اوپر قربانی ہے؟ بتائیے قربانی کس پر ہے؟ صاحب خانہ پر ہے. مکان آپ کا، فرنیچر آپ کا، کھانا آپ کا، آپ اس کے کفیل ہیں، تو کفیل پر قربانی ہے، نہ کہ بچوں پر. یہ ہمارے یہاں پبلک حدیث کچھ عجب ہو چکی ہے. بیٹی بولتی میرے نام سے، وہ بولتا ہے میرے نام سے، وہ بولتا ہے میری. آپ پر قربانی ہے کہاں؟ ٹھیک ہے اگر کوئی خاتون اس کی ٹیچر ہے تو ٹھیک ہے وہ دے دے، اب اس کے پاس رقم ہے. تو قربانی صاحب خانے کی جانب سے ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قربانی ادا کی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک. یہ ایک سوال. دوسرا سوال کیا؟ ان کا سوال یہ تھا کہ قربانی کتنی دے؟ گھر میں 12 آدمی تو 12 بکرے تو لگائیے 500 ریال کے حساب سے. جی اور 1 سال دینے کے بعد 10 سال چھٹی. جی ہاں 800 کا ہو گیا. چلیے 10 سال چھٹی. پھر تو مطلب سنت ابیکم ابراہیم، ہر سال آپ ایک قربانی دیں پوری فیملی کی جانب سے. دوسرا سوال کیا؟ ہاں انتقال. جی جی ہے نا. دیکھیے مرحوم کی جانب سے قربانی، مرحوم کی جانب سے حج، مرحوم کی جانب سے طواف، مرحوم کی جانب سے عمرہ، یہی سوالات آتے ہیں، خود کچھ کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. دعا کریں. کہیں ہے کہ مرحوم کی جانب سے عمرہ کریں، حج کریں؟ وہ تو اس خاتون نے جو سوال کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ عمرہ حج کر نہیں سکتے تھے اور حج کی فرضیت باقی تھی، تو اجازت دی تھی کہ ضرور کریں اپنے ابا کی جانب سے. اب یہ کیا ہے؟ مرحوم کی جانب سے قربانی، مرحوم کی جانب سے قربانی. کیوں؟ آپ اپنی جانب سے قربانی دیں، زندہ لوگوں کی جانب سے دیں. لہٰذا مرحوم کا طریقہ کچھ عجب نکلا ہے. یہ عام طور پر آپ جس بستی میں جائیں اگر 100 بکرے ذبح ہوئے تو اس میں 90 مرحوم کیوں ہوں گے؟ نہیں وہ اور چیز ہے، وہ تو وصیت کا مسئلہ اور ہے. لیکن مرحوم کے لیے آپ کیا کریں؟ اچھا یہ جو حج پر حج بھی کر رہے ہیں نا، اس میں بھی علماء نے کیوں آپ حج کریں؟ دعا کریں. کیا کریں؟
دعا قرآن سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے، نص سے قرآنی، نص سے نبوی سے، لہذا دعا کریں۔ طواف، آپ لوگ طواف میں ان کے لیے دعا کریں، کیا کرتے ہیں طواف میں؟ ان کی جانب سے طواف کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ماں باپ ہیں وہ جا نہیں سکتے تو ان کی جانب سے حج کیجیے۔ اور کیا تیسرا سوال؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ حکم دیا؟ فَاتَّبِعُونِی، پیروی کیجیے مجھے۔ آپ نے کوئی حکم دیا ہے، کوئی نص ہے، لہذا یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ آپ درود شریف بھیجیے، سب سے بہتر اللہ تعالیٰ فرماتے نص سری، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور من صلی علیہ عشرہ، من صلی علیہ وحدہ، جس نے مجھ پر ایک درود یعنی دعا کی میرے لیے، اللہ اس کے لیے 10 بتائے۔ قربانی کے لیے کوئی حدیث نہیں۔ اب کیا چاہیے؟ درود شریف پڑھیں یا قربانی کریں گے؟ تو یہ قربانی آپ بھیجیں اپنے بچوں کا۔ یہ میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں ایام خاص کے لیے؟ ہاں، وہ کر سکتے ہیں، کوئی وہ تو اجازت دے دی ہے، تو کتابیں چھپ چکی ہیں ہاسپٹلوں سے، کوئی حرج نہیں۔ جی کیا؟ ہاں، اصل میں ہوا کیا اختلاف، وداعی طواف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر آپ کا عمل طواف وداع۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اس کے بعد طواف کرتے ہیں اور پھر مینا جاتے ہیں اور رمی کرتے ہیں، 2 دن سیدھا نکل آتے ہیں باہر۔ نہیں، ابھی حج سے فارغ ہونے کے بعد، تو چونکہ آپ اہل مکہ نہیں ہیں، دیکھیے ذالک لمن اہل المسجد حاضر المسجد الحرام، تو ہم مکہ والے ہیں یا جدہ والے ہیں؟ ہم جدہ والے ہیں، تو ہم کو طواف کرنا ہے۔ جو مکے والا ہے عزیزیہ میں یا شمیسی کے اندر، جو مکے کی حدود میں حرم کی، انہیں طواف کرنے کیا وداع معاف ہے، اور خاتون کو جو ایام ماہواری میں اسے معاف ہے، باقی جدہ والوں کو طواف کرنا ہے۔ اب وہ گاڑیاں لاتے ہیں مینا سے ڈائریکٹ کی طرف، اسے کیا کیا جائے؟ تو جا کے فوراً باہر نہ جائیں، میقات نہ چھوڑیں۔ یہ فیسلٹیز بتلایا ہوں میں نے۔ جی ایسا بھی بتا ہے کہ بھائی ظہر میں عرفات میں جانا، جی چیک پوسٹ عرفات ظہر کے بعد جو ہے نا کھل جاتا، جی، تو جا سکتے ہیں؟ سوال ان کا ہے کہ ظہر میں عرفات جانا یعنی کیا؟ ظہر تک جو چیک پوسٹ ہے وہاں تک روکتے ہیں، ظہر کے بعد کھول دیتے ہیں، یعنی جانے کے لیے نا، عرفات جانے کے لیے نہیں، وہ تو صبح سے لوگ مینا سے نکلتے ہیں۔ ہاں ہاں، جدہ والوں کے لیے، ہاں ہاں بالکل، ہاں یہ اب آیا سمجھ میں۔ جی جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ظہر کے بعد عرفات جا سکتے ہیں۔ ظہر کے بعد کیا، میں آپ کو اور سہولت دیتا ہوں، بڑی سہولت ہے، سیدھا عرفات مغرب کے بعد ہی پہنچے تو آپ کا حج ہو جائے گا۔ کب؟ ظہر کے بعد کیا، مغرب۔ عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے زوال سے 10ویں کی فجر تک، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو زوال میں پہنچ گیا، مغرب سے پہلے آیا تو فدیتن، دم اس کے کہتے ہیں، دم، کیا کہتے ہیں؟ دم۔ اور جو مغرب میں گیا، مغرب کے بعد گیا، اس پر کوئی فدیہ نہیں۔ تو رات ضروری ہے، تو آپ عصر میں جائیے، مغرب میں جائیے۔ ایک صحابی لیٹ ہو گئے، اندھیری رات، نہ جانے عرفات کی جگہ کون سی ہے، تو اس پہاڑی میں اس پہاڑی میں، اور بھاگتے بھاگتے مزدلفہ پہنچ گئے منتصف اللیل تک۔ بولے کہ یا رسول اللہ میں عرفات نہیں، بولے خلاص تم یہاں پہنچ گئے، تمہارا حج ہو گیا۔ تو سہولت ہے، آپ ظہر کے بعد ہی کہ عصر بعد بھی پہنچے نا، مغرب بعد بھی، تو بہرحال جانا ہے اس رات تک، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ رات دوسرے دن کی رات عرفات کے تابع کر دی گئی ہے۔ تو عرفات کا وقت کیا، ظہر سے لے کر دوسری دن کی فجر تک۔ چلیے، واضح ہوا؟ اب وہ تو زمانہ تھا کہ نہیں معلوم تھا، تو سب کچھ معلوم رکھنے کے باوجود بھی لوگ جو ہے ایسا سوچ رہے ہیں کہ بھائی عصر کے بعد چلے جائیں گے، کیونکہ چیک پوسٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تھوڑا جی جی، کوئی اپنے سے جو ہے نا کچھ نہیں وہ انسان کی سوچ کیا، وہ کے حساب سے لیگل جانا ضروری ہے۔ ہاں ہاں ہاں، باپ بیٹے، اگر بیٹے کی فیملی الگ ہے تو بیٹا الگ دے، باپ کی وہ الگ رہتا ہے تو وہ الگ دے۔ ہاں جی جی، نہیں وہ 2 دیں، وہ صحیح ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے دے، باپ اپنی طرف سے، یہاں 2 چلیں گے۔ جی 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 جی، تو بھی چل جاتا۔ کئی جگہ ایسے ہیں کہ بچے کما کے سب والد کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں نا، والد سب سنبھالتا ہے، تو اس صورت میں والد دے تو کافی ہو جائے گا۔
हाँ ये हो सकता है, क्योंकि अभी जब साहिब खाना कुर्बानी कर रहा है ना, वो कुर्बानी उसी की होगी, लेकिन चलिए आपके नाम से, चलिए बेटे के नाम से, हर साल नाम लेते रहेंगे, कुर्बानी तो उसी की होगी, ठीक है, नाम किसका भी ले, चलिए। अगर फर्ज करें कि अहलिया जो है वो कोई मालूम बता रहे जी वो दे उनको देना जरूरी है। हाँ, तो मैंने कहा ना कि वो कमाती है, अगर टीचर है कहीं और तो वो भी दे और मैं भी दे। हाँ कोई जमीन तो दो कुर्बानी देने में हर्ज नहीं है ना, मगर बाद जगह मैंने देखा 4 बकरे 5 6। जी वक्त हो गया जी, काफ़ी है सर। चलो तो आइंदा भी क्लास रहेगा, आ जाइए क्या।